یقیناً یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو ناظرین، ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو افغانستان اتنے پریشانیوں اور اتنے مشکلوں سے گزرنے کے بعد آج نئے نئے ایسا ایجاد کر کے دنیا کو ایک چلے آج جانتے ہیں افغانستان کے بارے میں کچھ جانکاریاں۔ جو افغانستان ایک خشکی سے گھرا ہوا ملک ہے جو جنوبی ایشیا میں واقع ہے، جس کی سرحدیں چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان سے ملتی ہے۔ افغانستان کا جغرافیہ خشک اور پہاڑی ہے، کوہ ہندوکش اور شمال مشرق سے جنوب مغرب تک پھیلا ہوا ہے اور شمالی صوبوں کے ملک کے باقی حصوں سے تقسیم کرتا ہے۔ طالبان تحریک، جسے طالبان یا طالبان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک سنی اسلامی بنیاد پرست تحریک ہے جو 1994 میں جنوبی افغانستان میں شروع ہوئی۔ طالبان پشتون زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے علم والا۔ ایسے طلبہ جو اسلامی بنیاد پرستی کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں تو یہ جانکاری اور جانتے ہو۔ اس کے بانی محمد عمر عبدالغنی برادر، قیام کی تاریخ اور مقام ستمبر 1994 ویڈیو، اور اس میں بہت زبردست جانکاری دیا ہے اس بھائی نے۔ ان کا لنک میں شیئر کر دوں گا، پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ زبردست ویڈیو ہے میرے بھائی اور جانکاری اچھی ہے، اور چلیے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ افغانستان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو شکست دینے کے بعد ترقی کی وہ منازل طے کرنے میں مصروف ہے جس کو دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے جدید ترقی یافتہ اور کثیر زر مبادلہ رکھنے والے ممالک بھی ایک عجیب و غریب حیرت کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ آئے دن ہمیں سوشل میڈیا پر افغانستان کے کسی حیرت انگیز میگا پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان میں حیرت انگیز میگا پروجیکٹس کی تکمیل کے بعد افغانستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہونے جا رہا ہے، جو نہ صرف افغانستان کی تقدیر بدل کر رکھ دیں گے بلکہ جنوبی ایشیا کی تقدیر بھی بدل ڈالیں گے۔ اگر آپ مبالغہ آرائی نہ سمجھیں تو یہ کہنا درست ہوگا کہ افغانستان مستقبل میں جنوبی ایشیا کی سپر پاور بننے والا ہے۔ افغانستان میں جہاں دیگر شعبوں میں کام ہو رہا ہے، وہاں نئی صنعتیں لگانے اور پرانی صنعتوں کو رینیو کرنے پر بھی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو افغانستان کی حیرت انگیز کچن ٹیکنالوجی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جو کہ اس وقت پوری دنیا میں افغانستان کی مشہور ترین صنعت بن چکی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو ناظرین، ہم بات کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا کے کچن میں استعمال ہونے والی افغانستان کی حیرت انگیز ٹیکنالوجی راشکو بابا کے بارے میں۔ راشکو بابا ایک افغانی مشہور ٹیکنالوجی کا نام ہے جہاں ایک بڑی تعداد میں نہ صرف افغانستان اور اس کے ہمسایہ ممالک بلکہ پوری دنیا کے لیے سٹیم بوائلرز تیار کیے جاتے ہیں۔ مشرقی افغانستان میں تیار کیے جانے والے راشکو بابا انڈسٹری کے سٹیم بوائلرز نے تمام دنیا میں ایک تہلکہ مچا رکھا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ہر ملک کی کچن مارکیٹ میں افغانستان کی مصنوعات ہی ملیں گی۔ کوکنگ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا ہر انسان آج ان سٹیم بوائلرز کی حیران کن کارکردگی سے متاثر نظر آتا ہے۔ یہ سٹیم بوائلرز افغانستان کی منڈیوں سے نکل کر دنیا کے اس وقت 14 سے زیادہ ممالک میں کامیابی اور مہارت سے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل ان کی مانگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں افغانستان انہیں تقریباً دنیا کے ہر ممالک تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ سٹیم بوائلرز کم وقت میں کھانا پکانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے ایک طرف تو انرجی فیول کی بچت ہوتی ہے تو دوسری طرف اس میں پکنے والا کھانا ایک منفرد ذائقہ اور رنگت رکھتا ہے۔ 3 دہائیوں قبل بنائی جانے والی یہ بوائلر انڈسٹری افغانستان کی اہم ترین انڈسٹریوں میں شمار ہونے لگی ہے۔ راشکو بابا کے نام سے چلائی جانے والی یہ انڈسٹری معیار کی ایک پہچان بن چکی ہے۔ جس جگہ بھی کچن اپلائنسز میں مہارت، جدت اور بہترین کارکردگی کا نام لیا جاتا ہے، وہاں سب سے پہلے آپ کو راشکو بابا کا نام ہی سننے کو ملے گا، جہاں بوائلرز کے ساتھ ساتھ بہت سی دیگر چیزیں بنانے کا بھی آغاز کیا جا چکا ہے۔ یہ راشکو بابا انڈسٹری ایک طرف تو ہمیں کچن میں استعمال ہونے والے چھوٹے سٹیم بوائلرز فراہم کرتی ہے، تو دوسری طرف بڑے ریسٹورنٹس اور کوکنگ پوائنٹس پر استعمال ہونے کے لیے بڑے کوکنگ سٹیم بوائلرز بھی تیار کرتی ہے۔
جو کہ نہ صرف گھریلو خواتین بلکہ ریسٹورینٹس کے شیف اور کوکنگ ایکسپرٹس میں بے پناہ مقبولیت رکھتے ہیں۔ سعودی عرب سے لے کر مغربی یوکرائن تک یہ بوائلرز کچن انڈسٹری کا اہم حصہ بن چکے ہیں۔ ان سٹیم بوائلرز کی بدولت افغانی کیوزائن کو تمام دنیا میں متعارف کروانے کا موقع بھی افغانستان کے حصے میں آیا ہے۔ دوستو، افغانی سٹیم بوائلرز ایلومینیم سے بنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سٹیم بوائلرز تو خالی ایلومینیم پینٹ کے ساتھ ہی فروخت ہوتے ہیں، جبکہ کچھ سٹیم بوائلرز ایسے ہوتے ہیں جن کو نان سٹک کوٹڈ کہا جاتا ہے۔ ان میں کھانا جلدی پکنے کے ساتھ ساتھ بہت لذت اور بہترین رنگت رکھتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہیٹ پر جب کھانا کافی دیر تک پکایا جاتا ہے تو ان میں شامل بہت سے ایسے نیوٹریشنز اور منرل ضائع ہو جاتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو ان کے ڈیزائنز بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو دوسری طرف ان کو سٹیم پروف بنایا جاتا ہے، یعنی انہیں اس طرح بنایا جاتا ہے کہ ان کی سٹیم کسی بھی طرح باہر نہ نکلنے پائے، جس کی وجہ سے ایک طرف تو ایندھن کی بچت ہوتی ہے تو دوسری طرف وقت بھی کم لگتا ہے۔ ان سٹیم بوائلرز کی ڈیزائن اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ ان میں اکٹھی ہونے والی سٹیم کسی بھی راستے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ان بوائلرز کے اندر جب ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ کسی بھی چیز کو جلد گلانے میں مدد دیتا ہے۔ ان کے ڈھکنے کو بوائلر کے اندر فکسنگ کے لیے گول شکل میں بنایا جاتا ہے، جس کو ایک لمبے ہینڈل کے ذریعے ٹائٹ کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے سٹیم بوائلر کا ڈھکن اچھے طریقے سے بند ہو جاتا ہے، اور اگر کسی صورت میں بوائلر کے اندر سٹیم کا پریشر بڑھ جائے تو کسی بھی طریقے سے یہ سٹیم بوائلر پھٹ نہیں سکتے، یعنی کہ ایک پریشر کوکر کے پھٹنے کے چانسز بھی اس میں نہیں ہوتے۔ ان بوائلرز کی موٹائی انتہائی زیادہ رکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہیٹ ریزسٹنس رکھتے ہیں اور کھانا جلد پکانے کے ساتھ ساتھ اسے کافی دیر تک گرم کرنے کی صلاحیت کے بھی حامل ہوتے ہیں۔ 31 سال پہلے راشکو بابا انڈسٹری نے نندار کے اندرونی حصے سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کی پروڈکٹ کی شہرت بڑھتی گئی اور اس کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا تو راشکو بابا نے کابل تک اپنی انڈسٹری کو بڑھا دیا۔ اس وقت نندار اور کابل میں ان سٹیم بوائلرز کے مین پلانٹس کام کر رہے ہیں۔ افغانی سٹیم بوائلرز اس وقت تمام دنیا کے سب سے مشہور اور بہترین کارکردگی رکھنے والے بوائلر کہلاتے ہیں۔ صرف افغانستان میں اس وقت 4000 افغانی مارکیٹوں میں ان بوائلرز کو فروخت کیا جاتا ہے۔ بہترین کوالٹی اور کم کوکنگ ٹائم کی وجہ سے یہ سٹیم بوائلرز یوکرائن، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، ترکمانستان، ایران، سعودی عرب، کویت، قطر، عمان، لتھوانیا اور متحدہ عرب امارات میں بے پناہ مقبولیت رکھتے ہیں، اور ان ممالک کی مارکیٹوں میں افغانستانی سٹیم بوائلرز کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ اگرچہ بہت سے دیگر ممالک نے بھی اس طرح کے سٹیم بوائلرز بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ افغانستان میں بنائے جانے والے راشکو بابا سٹیم بوائلرز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ راشکو بابا سٹیم بوائلرز مختلف قسم کے سائزوں میں بنائے جاتے ہیں۔ کاریگروں کی ایک بڑی تعداد نندار اور کابل میں ان سٹیم بوائلرز کے پلانٹس پر کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ان پلانٹس پر کام کرنے والے کاریگروں کے علاوہ اتنی ہی بڑی تعداد میں کاریگر ہمیں پیکیجنگ اور سیل سے وابستہ نظر آتے ہیں۔ افغانستان میں ہونے والی جنگ کے دوران افغانستان میں استعمال ہونے والی بہت سی کچن اپلائنسز کے ساتھ ساتھ یہ کچن بوائلرز بھی افغانستان میں ہمسایہ ممالک سے برآمد کیے جاتے ہیں، جس سے افغانستان میں کچن اپلائنسز اور کچن بوائلرز کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا۔ لیکن جنگ کے بعد اتنی قلیل مدت کے اندر افغانستان اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ نہ صرف افغانستان کے 34 صوبوں میں یہ پروڈکٹ فراہم کر سکے بلکہ اسے بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ بھی کر سکے۔ اگرچہ یہ سٹیم بوائلرز افغانستان کے ہمسایہ ممالک میں تیار ہونے والے سٹیم بوائلرز کی نسبت مہنگے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی کارکردگی اور مہارت کی وجہ سے ان ممالک کے بوائلرز کی نسبت ان کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ راشکو بابا انڈسٹری افغانستان میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بہت سی جابز کریٹ کرنے کا باعث بن چکی ہے۔ ایک طرف تو یہ انڈسٹری بے روزگار یوتھ کو روزگار فراہم کر رہی ہے، تو دوسری طرف اس انڈسٹری کی بدولت افغانستان کے نوجوانوں میں یہ کانسیپٹ پیدا ہو رہا ہے کہ درآمد شدہ مصنوعات کے مقابلے میں ہمیں اپنی بہترین مصنوعات پیدا کرنی چاہیے اور ان سے ہی اپنی ملکی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ ایک بڑے پیمانے پر افغانستان کے محدود وسائل پر اتنی بڑی انڈسٹری کھڑی کر کے انہوں نے نہ صرف افغانستان یوتھ کے لیے بلکہ دیگر ممالک کی یوتھ کے لیے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو اپنے محدود وسائل سے شروع کر کے بھی نہ صرف اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں بلکہ اپنی مصنوعات دیگر ممالک کو فروخت کر کے اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں۔ جس وقت اس انڈسٹری نے افغانستان میں اپنے کام کا آغاز کیا اس وقت افغانستان کے حالات تمام دنیا کے سامنے تھے۔ امن و امان کی صورتحال انتہائی زیادہ خراب تھی اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی ریپوٹیشن بھی دنیا کی نظروں میں برباد ہو چکی تھی۔ اسلام دشمن عناصر کے پروپیگنڈے کی وجہ سے
तमाम दुनिया अफगानिस्तान को दहशत गर्द मुल्क के तौर पर तस्वुर करती थी। इन हालात में एक नई इंडस्ट्री का आगाज करना और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इसको इस्तेमाल करना, तमाम तरक्की याफ्ता और जदीद ममालिक का न सिर्फ मुकाबला करना बल्कि इनको इस इंडस्ट्री के मुकाबले में शिकस्त देना यकीनन काबिल तहसीन बात है। इस एक इंडस्ट्री की बेपनाह मकबूलियत की वजह से पूरी अफगान यूथ के अंदर होम इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर ले जाने का एक नया कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है। हम जानते हैं कि अफगानी औरतें घरेलू दस्तकारियों में बेपनाह काबिलियत और महारत रखती हैं। अफगानी यूथ इन घरेलू दस्तकारियों को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाने का इरादा रखती है और अपनी पिछली गलतियों से सबक हासिल करते हुए अफगान हुकूमत ने इस दफा पिछली अफगान हुकूमत की निस्बत अपनी हुकूमती पॉलिसियों में नरमी पैदा की है। उन्होंने एक तरफ तो औरतों की तालीम के खिलाफ पॉलिसियों को खत्म कर दिया है तो दूसरी तरफ औरतों को घरेलू दस्तकारियों की भी इजाजत दे दी है। हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में इन इकदामात की वजह से घरेलू दस्तकारियों को फरोग हासिल हो रहा है। अफगान हुकूमत एक तरफ तो पर्दे में रहकर अफगानी औरतों को इन दस्तकारियों पर काम करने की इजाजत दे रही है तो दूसरी तरफ इनकी बनाई हुई मसनूआत को अफगानिस्तान की मंडियों में फरोख्त करने के लिए मौजू मौके फराहम कर रही है। अफगानिस्तान का इरादा है कि मुस्तकबिल में वो अपनी इन घरेलू दस्तकारियों को भी राशको बाबा मसनूआत की तरह तमाम दुनिया के सामने पेश करे। इन घरेलू दस्तकारियों को अफगानिस्तान के 34 सूबों की मंडियों से निकाल कर अफगानी यूथ अफगानिस्तान की हुकूमत की मदद से बैनुल-अक़वामी मंडियों तक ले जाने में कामयाब हो जाती है तो हम मुस्तकबिल में अफगानिस्तान की मार्केट को एक बैनुल-अक़वामी मार्केट के तौर पर जानेंगे, जहां पर बड़े पैमाने पर राशको बाबा जैसी इंडस्ट्री की मसनूआत फरोख्त होती नजर आएंगी। तमाम दुनिया पहले ही अफगानी औरतों की हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बेहद पसंद करती हैं। इनकी कलर कॉम्बिनेशन की चॉइस और डिजाइनिंग के तरीके किसी भी बैनुल-अक़वामी मंडियों में मकबूलियत हासिल कर सकते हैं। राशको बाबा इंडस्ट्री ने न सिर्फ अफगानिस्तान की दीगर इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि हमारे जैसे मुल्क की इंडस्ट्री के लिए भी एक अहम मिसाल कायम की है। हमारे पास भी ना तो टैलेंट की कमी है और ना ही अफरादी कुव्वत की। अगर कमी है तो इस बात की कि हमें अपने वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता और ना ही हमारी हुकूमत इस काबिल है कि वो अपनी अवाम के टैलेंट और अफरादी कुव्वत से बेहतरीन फायदा हासिल कर सके। अगर हम अपनी तो रहा या कुछ जानकारी मेरे भाइयों, अगर साथ में आपने हमारे साथ लाइव देखा या बाद में देखेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें सजेस्ट करें कि हम और किस तरह का अच्छा वीडियो आप तक पहुंचाएं, अच्छी जानकारी। और कोशिश यही रहती है कि अच्छी जानकारी अच्छे वीडियो के साथ हम आपके साथ शेयर करें, कोई जानकारी और कोई बात। बाकी जो कमी होगी भाई, देखिए, ये ज़्यादा क्रेडिट जाता है इस बंदे को, क्योंकि कोई भी जानकारी इतना जल्दी नहीं मिल जाता। मैं बार बार यही बताता हूँ कि इसको तफ्तीश करके और इस पे रिसर्च करके किस तरह से फिर पूरा वीडियो बनाना पड़ता है। हम तो इस वीडियो को अपने साथ बस शेयर कर रहे हैं। तो जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं इसी टाइम एक नए लाइव वीडियो में और रिएक्शन वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।